پروفیسر واصل اویس صاحب، واقعہ کربلا میں حضرت عباس علمدار کا جو ایک بہت ہی منفرد اور نمایاں کردار ہمیں نظر آتا ہے، علمدار کی جو مرکزی حیثیت ہوتی ہے اس کا حق آپ نے ادا کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مشیر ہونے کا حق ادا کیا، قدم قدم پر وہ جو نافذ البصیرت فرمایا جا رہا تھا، آپ کی تدبر اور فہم و فراست، عالی ہمتی اور شجاعت تو اس کے ساتھ ظاہر ہے بالکل ایسی ہے کہ اٹوٹ انگ ہے، اپنے سارے خاندان کا دست و بازو لگتے ہیں، تاریخ گواہ ہے اس پر، آپ کچھ ارشاد فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو آپ نے انٹرو میں بڑے خوبصورت لفظ استعمال فرمائے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جو علمدار ہوتا ہے اس کی حیثیت نائب امیر کی ہوتی ہے، اس نے قیادت کرنی ہوتی ہے پورے قافلے کی، پورے لشکر کی، ترتیب و تنظیم اس کے ذمہ ہوتی ہے، اسی نے صف بندیوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی کے پاس جو علم ہے وہ اپنے پورے لشکر کی ہمت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ علم بذات خود اتنا اہم ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا، غزوہ موتا جو ہوا ہے اس کے بارے میں جو تعارف آپ دے رہے ہیں بخاری شریف میں، ہمیں جو اس میں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ منظر بیان کرتے ہیں، اور اس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا پہلے زید کے پاس تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخذ الرایۃ زید فاصیب ثم اخذ جعفر فاصیب ثم اخذها عبداللہ ابن رواحہ فاصیب۔ بات ہی یہی ہو رہی ہے کہ پہلے جھنڈا زید کے پاس تھا، وہ شہید ہوئے، پھر جھنڈا جعفر نے پکڑا ہے، پھر وہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، وہ شہید ہوئے۔ اس کا مطلب ہے شہادتیں ہو رہی ہیں، کوئی جھنڈے کو گرنے نہیں دے رہا۔ کیا بات! وہ جو علم کو، جھنڈے کو سنبھال کے رکھنا ہے اور سارے لشکر کے ساتھ اس کو، ان کے حوصلوں کو، ان کی ہمتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، یہ کام تو علمدار کا ہوتا ہے۔ حضور اسی لیے تو علمدار کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے، سب کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، سب کے نشانے پر وہ ہوتا ہے، اور اس نے سب کا دفاع بھی کرنا ہے، سارا معاملہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، میں اس کو بھی تھوڑا سا عرض کرتا ہوں۔ یہ جو شیر کے مختلف نام ڈاکٹر صاحب نے لیے، تو ان کی یہ اصل میں شیر کی مختلف حالتوں پر نام ہیں۔ جب وہ اپنی کچھار کے اندر بیٹھا ہے، عمومی حالت میں ہے، تو اسد اس کا نام ہے، اور جب وہ اپنی کچھار سے باہر نکلتا ہے، پروکار انداز میں، پرسکون انداز میں چلنا شروع کرتا ہے، تو پھر اس حالت کا نام غضنفر ہوتا ہے۔ اور یہی اگر جاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جائے اور اپنا شکار پر نظر رکھ کے بیٹھ جائے، تاک لگا کے بیٹھ جائے، تو اس کا نام حارس ہوتا ہے۔ پھر یہی جب جاتا ہے اور اپنے شکار کے پیچھے اس کا تعاقب کرتا ہے اور حملے کی تیاری کرتا ہے، تو اس حالت میں اس کا نام زیغم ہوتا ہے۔ اگر یہ حملے میں کود پڑتا ہے، شکار پر حملہ کر رہا ہے، اس میں کود پڑا اور پے در پے حملے کرتا ہے، تو اس کا نام زرگام ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جڑی ہیں شکار کے ساتھ۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب اسی شیر کا پالا اپنے دشمنوں سے پڑتا ہے، شکار اور ہے، دشمن اور ہے۔ جب دشمنوں سے مقابلہ پڑتا ہے اور یہی شیر غصے میں بپر جاتا ہے، غضب اس کا نظر آتا ہے، اس وقت اس کا نام عباس ہوتا ہے۔ کیا بات! اس وقت اس کا نام جو عباس ہے، یہ حالت ہے۔ اور جناب حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں کیا خوبصورت کہا، ان ابو الفضل ان تسل عن العباس والوفا، اگر تم پوچھتے ہو بہادری کی بات، اگر تم پوچھتے ہو وفا کی بات، ابو الفضل ان تسل عن العباس والوفا فهو الزرغام فی الحرب بعد سجا۔ وہ کہتے ہیں جب وہ حملہ کرتے ہیں، جنگ میں کود پڑتے ہیں، پھر وہ زرغام ہوتے ہیں، حملے پہ حملہ کرتے ہیں، اور جب وہ غور و فکر میں مصروف ہوتے ہیں تو لگتا ہے ایک سمندر ہے۔ ابو الفضل عباس کے ساتھ پورے لشکر کی ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں، یہ صرف قیادت ہی نہیں کر رہے، انہی کے ذمہ سقائے اہل بیت یہی ہیں جنہوں نے پانی بھی پلانا ہے، انہی کو پکارتی ہیں حضرت سکینہ۔ جب وہ پانی کی طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، تو کمال یہ ہے اپنے بابا کو آواز نہیں دے رہی، اس وقت وہ کہتی ہیں العطش یا اما، اس وقت بھی وہ اپنے چچا کو آواز دیتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ پانی پلانے کا ہمارا یہی معاملہ ہے، یہ جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ بات۔ اب یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو سارے معاملات جڑے ہوئے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مشورہ ہوا ہے، اس مشورے میں آپ دیکھیں کہ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے رفقا کو جانے کی اجازت دی ہے،
تو اس وقت روشنی دوبارہ ہونے پر، چراغ جلائے جانے پر جو سب سے پہلے بولتا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں، لما نفعل ذالک، ہم ایسا کیوں کریں، لکی نبقى بعدک، تاکہ ہم آپ کے بعد بچے رہیں، آپ نہ رہیں ہم رہیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لا اران اللہ ذالک ابدا، اللہ ہمیں کبھی وہ وقت نہ دکھائے کہ آپ نہ ہو اور ہم رہیں۔ واصل صاحب، میں نے ایک روایت پڑھی ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اس کی تصدیق نہیں کر پڑا، لیکن اس نے ایسا کیف و سرور طاری کیا ہے کہ جب امام علی مقام نے فرمایا کہ چراغ بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جن کو جانا ہو چلا جائے، اجازت ہے میری طرف سے، اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا، عباس اٹھو اب چراغ جلا دو۔ چراغ جلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حاشیے خیال ہی میں تھا ساری دنیا بھی چلی جائے گی تو عباس نہیں جائے گا، عباس یہیں رہے گا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ تبھی تو آواز دی ہے، میرے میں آواز دی ہے کہ عباس اٹھو، مطلب یہی تھا کہ عباس تو یہاں پر ہے، اور یہی بات ہے جو آپ کی مرکزیت ہے اور آپ کا جو کردار ہے کہ جس وقت جناب کی شہادت ہوتی ہے حضرت عباس کی، جو جملہ امام حسین علیہ السلام کی زبان اقدس پر کمال ہو گئی، بیٹے کی شہادت پر وہ جملہ نہیں آیا، نہ علی جناب علی اکبر کی شہادت پہ نہیں آیا، علی اصغر کی شہادت پہ نہیں آیا، اتنے جانثاروں کو قربان کیا نہیں جملہ آیا، اور ان کی شہادت پہ ان کی آواز سنتے ہی لفظ تھے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اب میرا ہیلا کمزور پڑ گیا ہے، اب میری طاقت، اس کا مطلب ہے دست و بازو تھے حضرت عباس علیہ السلام ان کے۔ اور یہ بھی کمال ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ساری زندگی جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو سیدی و مولائی کہہ کے بلاتے رہے، میرے آقا۔ اور یہ امام حسین علیہ السلام کی خواہش تھی، یار ایک مرتبہ مجھے اپنا بھائی تو کہہ دے۔ تو جناب حضرت عباس علیہ السلام ہر اعتبار سے مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اس کربلا کے میدان میں، سب کی نظریں ان پر ہے، دشمن نشانے پر ان کو رکھتا ہے، خیموں والے بھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال صلاحیتوں سے نوازا، اور شجاعت و بہادری وہ تو حیدر کرار سے ورثے میں پائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔